حالم از قلم نمرہ احمد۔ کوئی تو بات ہو جس کے باعث تالیہ فخر سے کہا کرے کہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ اگر میں بھی ورک پیلیس پر رشتے قائم کرنے لگ جاؤں گی تو میرے اور ایمان موسیٰ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور اندر جاری جنگ اس لمحے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شاہانہ سی شہزادی ریت کا ڈھیر بن گئی۔ اس کے ناخوش دل کو بالآخر سکون مل گیا تھا۔ دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ اشر چوکٹ میں کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس۔ وہ سارے دن کے کام سے اب فارغ ہوا تھا، البتہ اس کا بلاوا ملتے ہی فوراً آ گیا تھا۔ آپ نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس کمپین کے لیے ایک پلان ہے۔ وہ اس کی میز کے سامنے آ رکا۔ تالیہ ابھی تک سیٹ کی پشت سے نڈھال سی ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ اس سوال پر سیدھی ہوئی اور مسکرائی۔ جب ٹیکسٹ کیا تھا تو اتنی تھکی ہوئی نہیں تھی کہ بتانے کی ہمت نہیں کر سکوں۔ اوہ، آپ کو بریفنگ نے تھکا ڈالا ہے۔ یوں کرتے ہیں میں آپ کے لیے کافی لاتا ہوں اور پھر ہم پلان ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ خوش دلی سے بولا تو تالیہ مسکرا دی۔ شیور۔ اشر بھی مسکرایا اور مڑ گیا، پھر لمحے بھر کو رکا۔ ایک تعصب سا تھا جو اس کے چہرے پر ابھرا تھا۔ کیا میں نے جلدی کر دی؟ مگر نہیں، میرا یہ عمل بے ضرر ہے اور میں نے یہ سب اپنی بدنیتی کی وجہ سے نہیں کیا۔ جس کے کہنے پر کیا ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، لیکن کیا غلط ہو سکتا ہے بھلا؟ تالیہ ایک سوشلائسٹ ہے، اس کے خلاف کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ یہاں کام کرتی رہے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دل میں سوچ کر خود کو مطمئن کر کے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ فہمی بن سلام ہوٹل کے کمرے میں کھڑا تھا، بیگ بیڈ پر کھلا ہوا تھا۔ وہ سست روی سے اس میں سامان ڈال رہا تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے شرٹ تقریباً گول مول کر کے پھینکی اور دروازے تک آیا۔ سوراخ سے جھانکا تو گہری سانس حلق سے خارج ہوئی، دانت کچکچائے اور دروازہ کھولا۔ تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ برہمی سے سامنے کھڑے ایڈم کو دیکھا تو ایڈم نے جلدی سے ایک فریم اوپر کر کے دکھایا۔ یہ فریم اچھا ہے۔ فہمی رک گیا۔ اس بھرے فریم میں اس کے بچپن کی وہی تصویر لگی تھی جو وہ اس دن لیے پھر رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مشکوک انداز میں پوچھا۔ آپ کے فیس بک سے، سادہ سا جواب آیا۔ اب میں اندر آ جاؤں؟ فہمی نے ہلکا سا سر جھٹکا اور کندھے اچکائے۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور راستہ چھوڑ دیا۔ ایڈم نے فریم اسے دیا اور خود اندر چلا آیا۔ فریم واقعی بہت خوبصورت اور سادہ تھا، اس کے ماں باپ جیسا۔ فہمی دروازہ بند کرنے لگا تھا جب ایک بھاری بھرکم گھنگریالے بالوں والی ہوٹل میٹ ٹرالی دھکیلتی ہوئی لے آئی۔ سر، آپ نے کھانا آرڈر کیا تھا؟ یونیفارم میں ملبوس داتن نے معصومیت سے کہا تو فہمی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا گھنٹے تک لانا۔ خیر، آ جاؤ۔ کمرے میں سامنے سٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک صوفے پر ایڈم بیٹھ چکا تھا اور داتن اسے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ وہ بس ٹرالی میز تک لے آئی اور سست روی سے برتن نکالنے لگی۔ جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ فہمی اس کے دائیں ہاتھ صوفے پر آ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا۔ اس کے انداز میں اجرت تھی۔ بیڈ پر کھلا رکھا بیگ اس بات کا غماز تھا کہ وہ واپس جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے صرف ایک فیچر سٹوری ہی تو لکھنی ہے فہمی بھائی۔ اگر آپ مجھے انسائڈر اسکوپ دے دیں تو میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گے تم میرے لیے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے والدین اور آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، اور اب تم کہو گے کہ تم ہماری صلح کرا سکتے ہو، اور پھر تم مجھے ایک لمبی پیپ ٹاک دو گے، کیونکہ تمہارے خیال میں تمہاری ایمان افروز باتیں سن کر میں فوراً سے اچھا آدمی بن جاؤں گا اور اپنی جاب چھوڑ کر اپنے والدین کو منا لوں گا۔ ساتھ میں تم یہ بھی کہو گے کہ تم میرے لیے میرے والدین سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اور یوں میری مدد کے بدلے میں تم مجھے ایک ہیپی اینڈنگ دے دو گے۔ یہی کہنا ہے یا کچھ اور بھی؟ ایڈم برتن لگاتی داتن کا منہ بھی کھل گیا۔ اس نے بے اختیار ایڈم کو دیکھا جس کا سارا لاہے عمل اور تیار کردہ عمران افروز تقریر اس وکیل نے ایک چٹکی میں غارت کر دی تھی۔ ایڈم نے تقریر کرنا تھی اور داتن نے ساتھ میں کچھ لقمے دینے تھے، لیکن وہ کوئی بہت دانا اور بہت شاطر نوجوان تھا اور غالباً ایک نظر میں مقابل کو پڑھنا جانتا تھا۔
میں ایڈم نے تھوک نکلا۔ واقعی آپ کو ایک پیپ ٹاک دینے ہی آیا تھا، مگر پھر وہ ٹھہر گیا۔ فہمی نے البتہ ہاتھ جھلایا۔ مجھے بالکل بھی کسی پیپ ٹاک کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ ایڈم خاموشی سے اٹھا اور سلام کہہ کر میز کے سائڈ سے ایک طرف نکل آیا۔ فہمی کے سامنے سے گزرا اور آگے بڑھا، پھر رکا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک تقریر کرنے ہی آیا تھا، مگر اندر آ کر میں نے بھاشن دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا فہمی صاحب، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میری غلطی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے برق رفتاری سے جیب سے ٹیزرز نکالا اور ایک دم پلٹ کر فہمی پر جھپٹا۔ فہمی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹیزرز کا شاٹ اسے لگا اور وہ بے دم ہو کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایڈم، داتن ٹرالی چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ منہ کھل گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تھی میری غلطی داتن۔ وہ جھکا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرنے لگا۔ میں خزانے کے غار کی حفاظت کرنے والوں پر ترس کھا لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ایک پیپ ٹاک سے سیدھے راستے پر آ جائیں گے، مگر لوگ سیدھے راستے پر صرف تب آتے ہیں جب ان کے اندر سے آواز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص بھی ہدایات پالے اور برے کام چھوڑ دے، مگر کم از کم ایک نشست میں یہ ممکن نہیں۔ جو تیر میں اس وقت کمانڈو ڈریگن پر نہیں چلا سکا تھا، وہ میں نے آج چلا دیا۔ دشمن پر میدان جنگ میں ترس نہیں کھاتے۔ بڑی فتوحات پانے کے لیے کبھی کبھی بے رحمی سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ اس نے فہمی کی جیب سے اس کا فون نکالا اور اسکرین روشن کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں اس کا فون ہی چاہیے تھا تو وہ میں ایسے بھی چرا سکتی تھی۔ تو اس کا لاک کیسے کھولتی؟ آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ کیسے بدلتی؟ ایڈم نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور فہمی کے بے سدھ ہاتھ کا انگوٹھا آئی فون پر لگایا۔ فون کھل گیا۔ اب وہ جلدی جلدی پاسورڈ تبدیل کر رہا تھا۔ داتن دم بخود دیکھ رہی تھی۔ جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کی فلائٹ کا وقت قریب ہوگا۔ یہ فون کے لیے رکے گا نہیں۔ اگر رکا اور ہماری شکایت بھی کی تو تب تک ہم ملاقہ سے نکل چکے ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی فون پر انگلی پھیرتا ضروری تبدیلیاں کر رہا تھا۔ فائنڈ مائی آئی فون آف کر دیا ہے۔ آئی کلاؤڈ میل سے آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ بدل دیا ہے۔ اس کی ورک ای میل بھی کھلی پڑی ہے۔ گڈ، اب اس کی میل سے کچھ تو ملے گا جو میری فیچر سٹوری کو 4 چاند لگا سکے۔ اوکے، اب بھاگیں۔ فون جیب میں ڈالتا اٹھا تو داتن اسے ہنوز پوری آنکھیں پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ تم یہ سب کر رہے ہو؟ ایڈم بن محمد آج سے چور بن رہا ہے۔ اس نے جیب میں رکھا فون تھپ تھپا کر محسوس کیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ داتن نے جھرجھری لے کر ٹرالی سنبھالی۔ اب وہ دونوں اجرت میں باہر نکل رہے تھے، جبکہ فہمی صوفے پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اسٹوڈیو کے سارے کمرے اس قطعے کی عکس بندی کر رہے تھے، جہاں 2 صوفے رکھے تھے۔ ایک پر فاتح اور اسرا برجمان تھے۔ ان کے سامنے سنگل صوفے پر اینکر بیٹھا ہاتھ میں کارڈ اٹھائے سوال پوچھ رہا تھا۔ پس منظر میں پھیلی ساری دیوار اور فرش طوطے جیسے سبز رنگ کی تھی، کیونکہ بعد میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے اس پر کوئی منظر بنا دیا جانا تھا۔ عموماً تمام اسٹوڈیوز کی شوٹنگ ایسی سبز دیواروں میں ہوتی ہے۔ اسکرین پر بعد میں اپنی مرضی کا پس منظر چسپاں کیا جاتا ہے۔ ہر طرف ہرا رنگ کیمرامین کے عقب میں کھڑی تالیہ کی طبیعت پر گرا گزر رہا تھا۔ ہرا فرش، ہری دیوار، اف! اس نے جھرجھری لی۔ وہ انٹرویو دیتے فاتح اور اسرا کے عین سامنے کھڑے کیمرامین کے عقب میں کھڑی تھی۔ نیلی لمبی قمیض پر چھوٹا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی، جس کی آستینیں کوہنیوں تک ختم ہو جاتی تھی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے تنقیدی نظروں سے جاری انٹرویو کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ کیمرے مین کے پیچھے تھی تو کیمرے کی اسکرین میں اسے جو لائیو نظر آ رہا تھا اس میں فاتح اور اسرا کے عقب میں سبز دیوار کی جگہ ایک خوبصورت ساحل سمندر کا منظر بنا تھا۔ نظر اٹھا کر سامنے منظر دیکھا تو ہر طرف سبز دیواریں تھی۔ ٹی وی اسکرین بھی کیسے دھوکے بنتی ہے، ہوتا کیا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو علم تھا کہ آریانے کے بارے میں؟ دفتن اس نے آہستہ سے ساتھ کھڑے اشر سے سرگوشی کی۔ اشر بھی سوٹ کے بجائے جینز پر نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔
ان دونوں کی نیلی شرٹس پر کیمپین کے نعرے اور لوگو وغیرہ پرنٹڈ تھے۔ یوں وہ دونوں فیلڈ ڈے کے لحاظ سے تیار ایک جیسے لگ رہے تھے۔ بالکل، مجھے اور باپا کو علم تھا، مگر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، آریانہ ہمارے لیے ہماری بیٹی ہی تھی۔ ابنگ اور کاکا سے میرے لاکھ جھگڑے ہو چکے ہیں، مگر آریانہ کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوئی۔ تالیہ نے نظریں موڑ کر بس ایک دفعہ اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے سیاسی کپل کو دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تو شاید اشر نے، مگر اب وہ کنفیوز تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تو تھا نہیں تھا، کیا معلوم وہ صرف ایک حادثہ ہو۔ وان فاتح گرے سوٹ ٹائی میں نک سک سے تیار، ہمیشہ ہی کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس نے ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلا رکھا تھا۔ اسرا سر پر اسٹول اوڑھے زرد رنگ کے باجو کرانگ میں ملبوس تھی۔ اس کے بھوری بالوں کی لٹ گالوں کو چھو رہی تھی اور دوپٹے کے حالے میں کانوں میں دمکتے سبز رنگ کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ اور آپ آریانہ کی کمی تو محسوس کرتی ہوں گی؟ اینکر آگے ہو کر بیٹھا بڑی دل جمعی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے جواباً اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی نگاہیں جھکیں، پھر دوبارہ پلکیں اٹھیں تو آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، البتہ لبوں پر اداس مسکراہٹ تھی۔ آریانہ کو تو سارا ملائیشیا مس کرتا ہے موہد، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آریانہ ہماری سگی بیٹی نہیں تھی۔ اینکر موہد کو دھچکا سا لگا، ایک دم سیدھا ہوا۔ جی یہ درست ہے۔ فاتح نے بڑے وقار سے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ آریانہ ہماری ایڈاپٹیڈ بیٹی تھی، تفصیل میں جانا تکلیف دہ ہوگا، البتہ اس کے اصلی ماں باپ اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھے تو میں نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی۔ مگر یہ سچ ہے کہ اسرا چہرہ موڑ کر فاتح کو دیکھ کر کہنے لگی، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے تو ہم سب کو جوڑ کر رکھا تھا۔ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ نے سیل فون کی اسکرین اشر کو دکھائی۔ یہ لائیو میٹنگز آ رہی ہیں، چیک کریں ایش، انٹرویو ہٹ جا رہا ہے۔ گاڈ، لوگوں کے کمنٹس تو دیکھیں، وہ دھیمی آواز میں کہتا اسکرین کو دیکھتا سر دھن رہا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ آریانہ کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اس کا فیڈ بیک ملنا شروع ہو چکا تھا۔ ادھر فاتح کہہ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا جب صوفیہ رحمان نے میری چیف آف اسٹاف کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ جانتی ہیں آریانہ میری بیٹی نہیں تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے کہہ رہا تھا، میں صوفیہ کو آن لائن بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کی والدیت کو میرے خلاف استعمال کر کے اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو شوق سے کریں، مگر ہمیں ٹھوس اطلاع ملی تھی کہ اس روز اس نے ایک تکلیف دہ وقفہ دیا۔ اسکرین پر صرف اس کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا، آنکھوں کی تکلیف، چہرے کا وقار اور صبر۔ اس روز آریانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسرا اور میں ابھی تک یہ دل سے تسلیم نہیں کر سکے، مگر اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے۔ بہرحال اگر میری بیٹی مر چکی ہے تو صوفیہ صاحبہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مری ہوئی بچی کو زندہ لوگوں کے مسئلوں میں گھسیٹیں۔ آپ مجھ سے سیاست میں مقابلہ کریں، یوں ذاتیات پر نہ اتریں۔ پہلی دفعہ اس نے لائیو ٹی وی پر اس بات کو قبول کیا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ فاتح صاحب، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اینکر دم بخود تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحبہ نے آپ کو آریانہ کی والدیت کے معاملے کو اچھالنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے۔ اگر پردھان منتری نے ایسا کیا بھی ہے تو بچہ ایڈاپٹ کرنا گناہ نہیں ہے، اور اب تو بچی دنیا میں بھی نہیں رہی۔ اینکر نے مزاحمت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر تنبیہ کی، کیا آپ اس الزام کو ثابت کر سکیں گے؟ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت ریکارڈ لے کر تو نہیں بیٹھا تھا جب میرے پاس یہ پیغام لایا گیا۔ آپ کو میری کریڈیبلٹی کو دیکھ کر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی۔ اسرا بڑے تحمل سے بولی تو اسکرین پر اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ صوفیہ رحمان خود بھی ماں ہیں، ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ فاتح یا میں نے کبھی ان کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ ان کو ہرٹ کرنے والے ریمارکس دیتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی ہمیں بہت تکلیف دے چکی ہیں، وہ نرمی اور دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔
آپ درست کہہ رہی ہیں۔ اگر واقعی وزیر اعظم صاحبہ نے ایسا کیا ہے تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ بچہ اڈاپٹ کر کے اسے پالنا تو ایک عظیم فعل ہے۔ اینکر پھر سے مذمت کرنے لگا۔ تالیہ نے اشر کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کہا تھا نا یہ کام کرے گا۔ آئندہ ملکہ عالیہ آریانہ کا ذکر چھیڑنے کی بھی غلطی نہیں کریں گی۔ اشر مسکرایا۔ صوفیہ رحمان کو سوشل میڈیا پر گالیاں پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اینکر نے بریک لی تو فون بجنے لگے۔ ساتھ ہی اسکرین پر پٹی چلنے لگی کہ وزیر اعظم کے ترجمان نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ صوفیہ رحمان چادر اور چار دیواری کے تقدس کا احترام کرنے والی خاتون ہیں۔ وہ اس دعوے پر فاتح بن رامدل کے خلاف کورٹ جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اینکر نے تردید پڑھ کر سنائی تو اسرا نے بے اختیار فاتح کو دیکھا اور فاتح نے دور کھڑی تالیہ کو۔ تالیہ چہرہ سپاٹ کے ساتھ اپنا فون نکالتی قریب آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، تالیہ جیسی فین گرل پہلی دفعہ وزیر اعظم سے ملے گی اور اپنا کیمرہ آن نہیں رکھے گی؟ میرے پاس وہ کلپ موجود ہے اور آپ بڑے سکون سے اینکر کو دیکھا۔ آپ بریک کے بعد اسے چلا سکتے ہیں۔ پورا ملک خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے ادھر فقرہ مکمل کیا اور ادھر اینکر کا چہرہ خوشی اور جوش سے دمکنے لگا۔ اسرا دم بخود تھی اور فاتح مسکرا رہا تھا۔ وہ اب اینکر کو وہ کلپ دے رہی تھی جس میں صوفیہ کے دھمکانے والے 2 فقرے مہارت سے ایڈٹ کر دیے گئے تھے، اور وہ مسکرا کے فخر سے اپنے چیف آف اسٹاف کو دیکھ رہا تھا جس کی حاضر دماغی اور انتھک محنت آج اس کا کتنا کام کر رہی تھی۔ یہ لڑکی جو ایک سوشلائٹ تھی اور آرام سے عیش پسند زندگی گزار سکتی تھی، آج سیاست کی بھول بھلائیوں میں آستینے چڑھائے اس کے ساتھ بھٹکتی پھر رہی تھی، اس کے راستے کے کانٹے چن رہی تھی، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ تالیہ ایک جیم ہے۔ اسرا نے ستائش سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ تم اسرا اس کو ہماری زندگی میں لائی ہو۔ البتہ فاتح اور تالیہ نے صبح کی اس تلخ گفتگو کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے کام کر رہے تھے، یوں جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ واپسی پر اشر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سارا راستہ خوشی سے چہکتا آیا۔ انٹرویو اور پھر وزیر اعظم کے منہ پر تماچا مارتی ویڈیو ہٹ ہو چکی تھی۔ 12 SN نیشنل کے ووٹرز کے توصیفی پیغامات سے سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا۔ پولز کی ریٹنگ بھی مثبت آ رہی تھیں۔ فاتح اور اسرا کو ان کے گھر اتارا تو تالیہ اتر کر باہر جانے لگی۔ اسے بس اسٹاپ تک جانا تھا مگر اسرا نے روک لیا۔ تالیہ ایک پینٹنگ خریدی ہے میں نے، اسے تو دیکھتی جاؤ، وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ اس دن کے بعد آج پہلی دفعہ وہ دونوں آمنے سامنے آئی تھیں۔ تالیہ چاہ کر بھی اس روز کی تلخی کو بھلا نہیں سکی تھی۔ فاتح اور اشر اپنے اپنے فون سامنے کیے تبصرے کرتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور اسرا محمود اسے اپنے کچن میں لے آئی۔ تالیہ قدرے لیا دیا انداز اپنائے ہوئے تھی، چپ چپ تھی۔ اس کا اسرا سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ دیکھو اچھی ہے نا؟ اسرا دیوار پر آویزاں ایک قیمتی پینٹنگ دکھاتی خود ہی اس کی تعریف بتانے لگی۔ وہ ہوں ہاں کر کے سنے گئی۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اسرا اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ اسٹول اب تک سر پر تھا اور سادہ چہرے کے دونوں اطراف ٹاپس دمک رہے تھے۔ تالیہ تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، یہ میری جاب ہے مسز اسرا۔ وہ ہنوز سپاٹ تھی، بس یہ بات ختم ہو اور وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ مگر تم نے جاب سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ درمیان میں تلخ ہو گئی تھی۔ اسرا کی نگاہیں جھک گئیں۔ میری انسیکیورٹی کہہ لو یا کیا، میں بہت خوف میں تھی، ہر چیز چھن جانے کا خوف۔ فاتح، جولیانا، سکندر، یوں لگتا تھا سب کچھ کھو دوں گی۔ مگر آریانہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے مسکرا کر پلکیں اٹھائیں تو وہ بھیگ رہی تھیں۔ تو میں نے اپنے سب سے بڑے خوف کو فیس کر لیا تالیہ، یقین کرو وہ میرے لیے ایک واٹر شیڈ موومنٹ تھا اور اب میں اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا، میرے اور آپ کے تعلقات ہمیشہ درست رہے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، باقی یہ آپ کا اور فاتح صاحب کا معاملہ ہے۔
سوری لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی، وہ اسی رکھائی سے بولی تو اسرا پر جیسے اوس پڑ گئی۔ پھر اس نے گہری سانس بھری۔ بس میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ دھیما سا ہنسی تو تالیہ کو اپنے لہجے کی خشکی کا احساس ہوا۔ زبردستی مسکرائی اور اسرا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا میں اپنی جاب کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے تو ملی ہے مجھے یہ جاب۔ اوکے، اسرا پورے دل سے مسکرائی، پھر گھڑی کو دیکھا۔ کھانا کھا کر جانا۔ میں رات کو کھانا نہیں کھاتی، کاربنز تو بالکل نہیں لیتی۔ تو پھل کھا لینا، اس نے اصرار کیا، مگر تالیہ سے مزید خوش اخلاقی نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ چند فکروں میں جان چھڑا کر باہر آئی تو چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اتنا دل تو مار دیا ہے اپنا، دونوں کی صلح بھی کرا دی ہے، اب اس کی پہلی بیوی سے ہنس ہنس کر باتیں کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تالیہ مراد کو دوستوں کی کمی نہیں ہے جو اسے اسرا سے دوستی نبھانی پڑے، دل میں کہتی ہوئی باہر آئی۔ اس گھر میں مزید رکنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں فاتح کی فیملی کی ساری نشانیاں تھیں، اس کے بچے، بیوی، تصویریں، اور وہ اس فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ دل بار بار کٹنے لگتا تھا۔ تالیہ، اشر نے اسے تب پکارا جب وہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تحمل سے پلٹی۔ جی ایش، آبنگ اس وقت خوش ہیں، اور اتنی خوشی ان سے عموماً غلط فیصلے کرواتی ہے۔ وہ سوچنے والے انداز میں کہتا قریب آیا تو وہ چونکی۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرا اندازہ ہے کہ کل وہ شاید بغیر کسی اطلاع کے عوام کے درمیان جانا چاہیں گے، کسی ریسٹورینٹ، کسی اسٹال پر لوگوں سے جا کر بات کرنا چاہیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ہم کبھی بھی اپنے امیدوار کو بغیر تیاری کے یوں پبلک میں نہیں بھیج سکتے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں، مگر میں آبنگ کو جانتا ہوں، ان کو مصنوعی فوٹو آپس نہیں پسند، وہ قدرتی قسم کا فوٹو آپ کرنا چاہیں گے۔ نہیں اشر، ہرگز نہیں، یوں چیزیں کنٹرول سے نکل جاتی ہیں۔ ایسے وہ اگر کسی بھی ریسٹورینٹ میں گھس گئے تو ہمیں کیا معلوم سامنے صوفیہ کے ووٹرز بیٹھے ہوں۔ فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، ہمیں اپنی مرضی کی جگہ تیار کرنی ہوگی۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچ سوچ کر بول رہا تھا تو وہ دھیان سے سنے گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اشر فاتح کی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تالیہ فرنٹ سیٹ پر برجمان اپنے موبائل پر لگی تھی۔ سنہری بالوں کو جوڑے میں باندھے، سیاہ کوٹ اور اسکرٹ پہنے، اس نے فلیگ پن کوٹ کے اوپر لگا رکھی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اینک ناک پر جمی تھی اور ابرو ستائشی انداز میں ابھرے تھے۔ تاشا، تم نے اس لڑکی ایمان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ خبر پڑھتے ہوئے بولا تو تالیہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین کریں ایک عورت کو تباہ کر کے مجھے خوشی نہیں ہوئی، مگر میدان جنگ میں بے رحمی دکھانی پڑتی ہے۔ کیوں نہ ہم، فاتح نے خاموشی سے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اس کو استعمال کریں۔ اشر اور تالیہ نے ایک خاموش نگاہ کا تبادلہ کیا، پھر وہ دونوں مڑ کر اچنبھے سے فاتح کو دیکھنے لگے۔ ہراسمنٹ ایشو کو؟ مگر کیسے؟ بی این کے 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں، ان میں سے 1.5 لاکھ عورتیں اور ٹین ایجز ہیں۔ جی سر، تو وہ واقعی نہیں سمجھی تھی، اور ان سب کو کبھی نہ کبھی ہراسمنٹ فیس کرنا پڑی ہوگی۔ اگر میں اس ایشو کو اپنی کمپین کا منشور بنا لوں تو عورتیں ہم سے ریلیٹ کریں گی، ہم ایمان کی گیم کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ طے کر چکا تھا اور اب اطمینان سے مسکرا کر ان کو اطلاع دے رہا تھا۔ اچھا خیال ہے آبنگ، اشر کھنکارا، شام میں آپ انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو انٹرویو بورنگ ہوتے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر کھلی سڑک کو دیکھا۔ مجھے یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے۔ اشر نے نظر ٹیڑھی کر کے تالیہ کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائی۔ اس نے البتہ چہرہ سنجیدہ بنائے فوراً ٹوکا، سر ہم یوں پبلک میں نہیں جا سکتے، فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لوکیشن ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، اور تاشا پلیز، مجھے اپنی عوام میں جانے کے لیے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کہیں کار روک دو۔ وہ بیدار ہوا تو تالیہ اور اشر نے ایک خاموش نظر کا تبادلہ کیا۔ اوکے سر، پھر کسی مال میں چلتے ہیں، وہاں سیکیورٹی بہتر ہوگی، یہاں سے رائٹ لے لیں۔ ایش، وہ بظاہر ہار مانتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مال میں موجود تھے۔ گراؤنڈ فلور
का फर्श शीशे की तरह चमक रहा था और गर्दन उठाकर देखो तो ऊपर तक फ्लोर और उसकी गैलरीज दिखाई देती थी। कॉर्नर में एक चाय का स्टॉल लगा था जिसमें एक स्कार्फ वाली मोमर औरत चूल्हे पर खड़ी थी और साथ एक हेल्पर लड़का मौजूद था। स्टॉल के दूसरी तरफ चंद स्टूल रखे थे जो चाय पीने वालों के लिए थे। एक स्टूल पर वान फाते बैठा था और हाथ में चाय का कप था। आस्ती ने लापरवाही से मोड़े कोट न दारूद टाई ढीली किए वो आरामदा सा बैठा मुस्कुराकर इर्द गिर्द जमा हुए लोगों को सुन रहा था। तवक्को के मुताबिक थोड़ी ही देर में हजूम सा इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। लोग मोबाइल उठाए तस्वीर और वीडियोस बना रहे थे। 2-3 रिपोर्टर्स भी पहुंच गए और हजूम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तालिया और अशर जरा फासले पर खड़े तसल्ली से इसे देख रहे थे। चाय का स्टॉल, यू श्योर चैतालिया, ये ठीक रहेगा? डोंट वरी। इस औरत को कल से मालूम था कि वान फाते यहाँ आएंगे। हजूम भी हमारी मर्जी का इकट्ठा किया गया है। कोई भी शख्स गैर मुतवक्का बात नहीं पूछेगा। काफ़ी पैसे लगाए हैं मैंने, वो मुस्कुराकर बोली थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो हरासमेंट इशू पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अपने ही हैं। गुड, वो मुतमईन हो गया। तो खातून मुझे बताइए, फाते कोहनी स्टॉल के काउंटर पर रखे दिलचस्पी से बूढ़ी औरत से पूछ रहा था, आपको कभी हरासमेंट का सामना करना पड़ा है? अब तो मेरी उम्र नहीं हरासमेंट वाली, खातून ने गहरी सांस लेकर कहा। तो सारे में कह कहे गूंज उठे, मगर हरासमेंट तो होती है फाते साहब, हर जगह होती है। सड़कों पे हमारे मुल्क में कम होती है, मगर ऑफिस में तो लाजमी होती है। भाई सच तो सच है। हाँ, तो लड़कियां अगर स्कार्फ के नीचे खुले कपड़े पहने तो उन्हें कोई तंग नहीं करे, अवाम में से किसी नौजवान ने कहा। तो फाते ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो तुम्हारे ख्याल में स्कार्फ नहीं होता, बल्कि F-16 तैयारा होता है जो हर हमला आवर को रोक सकता है? उसने उस लड़के को मुखातिब करके पूछा। क्या हरासमेंट इसलिए नहीं होती सर कि औरतें खुद को ठीक तरह से नहीं ढांपती? लड़का ज़रा कंफ्यूज हो गया। तुम्हें मालूम है, एक दिलचस्प तहकीक हुई थी जिसमें रैप शुदा खवातीन और बच्चियों के वो लिबास इकट्ठे किए गए जो उन्होंने रैप के वक्त पहन रखे थे। वो अपने इर्द गिर्द दायरा सूरत इकट्ठे लोगों से कह रहा था, साथ ही काउंटर पर रखी चाय की प्याली के किनारों पर उंगली भी फेर रहा था। दूर खड़ी तालिया इस अंदाज को पहचानती थी। वो जिया में खड़े चाय की प्याली थामे फाते रामदल को पहचानती थी। और जानते हो, सबके लिबास मुख्तलिफ थे। किसी का लिबास पूरा था, किसी का खुला, किसी का तंग तो किसी का छोटा। इसलिए सिर्फ लिबास को इल्ज़ाम देना छोड़ दो। लिबास वहाँ मैटर करता है जहाँ औरतें मर्दों का रोज़ का उठना बैठना और ख़वातीन अपने नाजीबा लिबास से किसी को मुतवज्जा करें। मगर रूटीन में बस में सफ़र करती औरतें, सड़क पर गुजरती लड़कियाँ, स्कूल जाती बच्चियाँ, उनके लिबास से कतई नज़र उनको छेड़ा जाता है। अबाया हिजाब वाली भी रेप की जाती हैं और 8 साल की फ्राक वाली बच्ची भी। जिम्मेदार कौन है? कोई मुझे ये बता सकता है? कौन है? मजमे में से किसी ने पूछा। कुछ लोग विक्टिम को जिम्मेदार ठहराते हैं। ज़रूर लड़की ने कुछ किया होगा। इसे विक्टिम शेमिंग कहते हैं, जो शदीद काबिल मुजम्मत रवैया है। कुछ लिबास को, कुछ माशरे में फैली फिल्मों और पोर्नोग्राफी मटेरियल को, जो मर्दों का अखलाक ख़राब कर रहा है। मगर मैं इन सब को गलत समझता हूँ। वो क्यों सर? क्योंकि जब कत्ल होता है तो आप लोग मकतूल को कसूरवार ठहराते हैं कि शायद मकतूल के लिबास ने कातिल को उकसाया हो, या शायद माशरे में फैली तशद्दुद अंगेज वीडियो गेम्स ने कातिल को ऐसा बनाया हो। नहीं ना, आप कातिल को कसूरवार ठहराते हैं क्योंकि कातिल खुद गुनाहगार होता है। इसी माशरे में बाकी हम सब भी रहते हैं। सब तो कातिल नहीं बने, सब ने तो किसी को नहीं मारा। हाँ, तशद्दुद अंगेज वीडियो गेम्स और फिल्में अच्छी नहीं होती, मगर हर एक तो इनके बायस कातिल नहीं बन जाता ना। ऐसे ही अच्छे बुरे लिबास सब पहनते हैं। हम में से हर मर्द तो औरतों को हरास नहीं करने लग जाता। ऐसे में कसूरवार कौन हुआ? सिर्फ वो मर्द जो हरास करता है, सिर्फ वो मर्द वही कसूरवार है। मुजम्मत उसकी करनी चाहिए। विक्टिम के लिबास को वजह बनाकर हरासर के अमल को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हम कत्ल को जस्टिफाई नहीं करते तो हरासमेंट को क्यों करते हैं?
ایک بچی ریپ ہوتی تو لوگ ماں باپ سے لے کر بچی کے لباس تک کو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ گناہ گاروں کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، وکٹم کو نہیں۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو گھونٹ بھر کر جیسے مزہ نہیں آیا۔ یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کپ نیچے کیا تو ایک لڑکی نے مجمع میں سے سر نکال کر طنزیہ سا پکارا، فاتح صاحب آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اکثر ان چائے اسٹالز پر آتے ہوں۔ آپ کو تو آپ کے ذاتی گارڈز ہاتھ میں چائے کافی لا دیتے ہیں، یہاں تو عام لوگ آتے ہیں سر، آپ تو صرف فوٹو آپ کے لیے آئے ہیں۔ لڑکی کی آواز اونچی تھی۔ مجمع سے ہٹ کر کھڑی تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ الرٹ سی سیدھی ہوئی۔ عائشہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارے مخالف اخبار کے رپورٹرز کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں، اس کو میں جانتا ہوں، یہ مخالف ہے۔ خبر بہل گئی ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بھرے مجمع میں بدمزگی کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اشر آگے بڑھنے لگا تو تالیہ نے روکا۔ ایک منٹ، اس کو خود سنبھالنے دو۔ اسٹول پر بیٹھے فاتح نے لڑکی کے طنز کے جواب میں مسکرا کر سر جھٹکا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کا خیال ہے وان فاتح ایک شاہانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے جسے عام لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہے؟ سر، میرا خیال ہے آپ صرف فوٹو اپ کر رہے ہیں، کمپین شنٹ۔ اگر آپ کو عام لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا تو آپ روز ایسے چائے اور سوپ کے سٹالز پر آتے، لوگوں کے مسائل سنتے۔ رپورٹر بہت پکی تھی اور اعتماد سے بول رہی تھی۔ تالیہ نے غصے بھری بے بسی سے مٹھیاں بھینچیں، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے 50 گھنٹے کا دن دیا ہوتا تو میں روز کے 2 گھنٹے ایسے ہی کاموں میں گزارتا، لیکن اگر میرا سارا دن پارٹی امور سنبھالنے میں گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ مجمع خاموش ہو گیا اور سب باری باری رپورٹر اور فاتح کو دیکھ رہے تھے، جیسے ٹینس کورٹ میں گیند کو ایک کھلاڑی سے دوسرے تک جاتے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ مان لینا کہ آپ صرف ایک اسسٹنٹ کرنے آئے ہیں یہاں، یہ عام سی چائے پینے نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پارلیمان جاتے ہوئے عموماً اسٹار باکس کا کافی کپ گلاس ہوتا ہے جس پر بارسٹا آپ کے باڈی مین یا سیکریٹری کا نام لکھتا ہے، وہ بھی غلط اسپیلنگ کے ساتھ، جس کا مطلب ہے آپ اپنی کافی بھی خود نہیں خریدتے۔ ساتھ ہی رپورٹر نے ایک استہزائیہ سا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی کی طرف کیا۔ وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے رپورٹر کو دیکھا۔ آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ مڑ کر اسٹال کے چولہے کے پیچھے کھڑی معمر عورت کو پکارا، خاتون آپ ادھر آ جائیے۔ وہ آستینیں فولڈ کرتا اٹھا، گھوم کر چولہے کے پچھلی طرف آیا۔ معمر عورت ہکا بکا رہ گئی، پیچھے تو ہٹ گئی مگر پریشان تھی۔ میں کر لیتی ہوں فاتح صاحب، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا جو اسے بتایا گیا تھا۔ ایک چائے کے عاشق کو اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں ہے خاتون، یہاں مزید برتن رکھ دیجئے۔ وہ برنر کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، آستین اوپر چڑھائے، ہتھیلیاں میز کے کنارے پر رکھے۔ مسکرا کر اس نے رپورٹر کو دیکھا، وہ بھی مسکرائی، جیسے چیلنج دے رہی ہو کہ یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ دائرہ صورت ہجوم میں دبی دبی پرجوش آوازیں گونجنے لگیں، لوگ مسکراتے ہوئے، چہکتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اشر سے مزید برداشت نہیں ہوا، اب یہ شنٹ ختم کرنا پڑے گا، آبنگ خود کو امبریس نہ کر دیں۔ نہیں رکو، وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، صرف چائے ہی تو ہے، وہ بنا لیں گے۔ اشر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اول تو انہوں نے ساری زندگی چائے نہیں پی، اور دوم ان کو تو خود سے انڈا ابالنے کی بھی عادت نہیں ہے۔ ایش، جس شخص کے ہاتھ میں ہم پورا ملک دینا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چند پتے اور پانی دینے سے ڈرے مت، اپنے لیڈر پر بھروسہ رکھے۔ وہ گہری سانس لے کر سینے پر بازو لپیٹے وہاں کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی۔ فاتح اب ایک شیشی سے چند پتے نکال کر انگلیوں میں مسل کر ابلتے پانی میں پھینک رہا تھا۔ سر، قہوہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن رپورٹر جو سامنے کھڑی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو فاتح نے اسے ٹوک دیا، یہ صرف قہوہ نہیں ہے۔ اس نے چہرہ برتن پر جھکا کر آنکھیں موندی، مہکدار سانس اندر اتاری، پھر سیدھا ہو کر بولا،
یہ روسی بلینڈ ہے، سیاہ چینی چائے اور غالباً ہندوستانی پتی کا مکسچر۔ اس کو صبح کے وقت پیا جاتا ہے، البتہ یہ دوسری شیشی کھولی، سونگھی اور پھر چند پتے نکال کر دوسرے ابلتے پانی کے برتن میں پھینکے۔ یہ سبز چینی چائے ہے، اس میں چنبیلی کے پھول شامل کیے گئے ہیں۔ یہ شام کے وقت پی جاتی ہے اور وہ ایک ایک شیشی اٹھاتا، پتے نکال کر برتن میں جھونکتا اور دوسری شیشی اٹھا کر بتانے لگتا، یہ کشمیری چائے کا بلینڈ ہے، اس میں غالباً رک کر پتوں کی مہک کو قریب کر کے سونگا، غالباً بلیک پتی کی مختلف اقسام اور انڈین مسالے ڈالے گئے ہیں اور اس کو اس مقدار میں مکس کیا جاتا ہے جس میں قدیم نیپالی کیا کرتے تھے۔ اور ہماری رپورٹر کا خیال تھا کہ وان فاتح کو چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے ساتھ ہی مسکرا کر تائیدی نظروں سے بڑھیا کو دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، پھر فوراً گڑبڑا کر سر ہلایا۔ جی یہ رشین بلینڈ ہے اور دوسری والی چنبیلی کی سبز چائے تھی اور تیسری نیپالی ریسیپی والی کشمیری چائے۔ رپورٹر کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی، البتہ اس نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لوگ پرجوش سے بولتے مسلسل تصویریں بنا رہے تھے۔ اس کو بند کر دیں۔ فاتح نے خاتون کو چولہا بند کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے سوئچ آف کیا۔ ہماری مہمان اب ہمیں بتائیں گی کہ انہیں چائے کیسی لگی۔ اس نے بڑی سادگی سے چائے کو چینک میں انڈیلا اور پھر بڑھیا نے جلدی سے شیشے کی پیالیاں ٹرے میں سجا کر سامنے کیں۔ وان فاتح نے چینک بلند کر کے پیالیاں بھرنا شروع کیں۔ سنہری سنہری سی دھار آبشار کی طرح اندر گرنے لگی۔ یہ سب بہت مانوس تھا اور اس کے ہاتھ یوں کام کر رہے تھے جیسے ان کو برسوں سے عادت ہو۔ اگر مجھے ملک کی باغ دوڑ نہ سنبھالنی ہوتی خاتون، وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے چائے پیالیوں میں اتنی مہارت سے انڈیل رہا تھا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں چھلکتا تھا۔ ہر پیالی میں گھونٹ بھر ڈال کر دھار اگلی پیالی میں چلی جاتی اور پھر واپس پیچھے آتی۔ ساری پیالیاں ایک ساتھ بھری جا رہی تھیں۔ لوگوں کی متحیر نظریں اس کرتب پر جمی تھیں۔ تو میں شیف بننے کو ترجیح دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چینک رکھی اور دوسری اٹھا کر باقی کپ بھرنے لگا۔ بڑھیا ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ بڑے مسئلے حل کرنے ہیں اور میرے پاس فوٹو آپس کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر آپ کو ایک پیالی اٹھا کر بازو بڑھا کر لڑکی کی طرف بڑھائی جس کے کاندھے اور چہرے کے زاویے اب تک سیدھے ہو چکے تھے۔ مگر آپ کو کافی کی جگہ چائے پر آ جانا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور وہ مسکرا کر واپس سیدھا ہوا۔ پھر خاتون کو اشارہ کیا۔ وہ اور ان کے ورکرز اب لوگوں کو چائے سرو کرنے لگے تھے۔ رپورٹر لڑکی نے ہار ماننے والے انداز میں کندھے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا۔ اچھی ہے، مگر اب دیکھنا ہے کہ کیا آپ ملک بھی اتنا اچھا چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ مجھے موقع دیں، یہ وقت بتائے گا کہ وان فاتح کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ وقت سارے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہے۔ پھر وان فاتح نے صرف مسکرا کر مجمع کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ بلند کیا۔ پھر وہ مڑا تو گارڈ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ وہ ان کی میت میں چلتا اس جگہ تک آیا جہاں دم بخود اشر اور مطمئن سی تالیاں نظر آ رہی تھی۔ اب فاتح کو مجمع کی طرف پشت تھی اور اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ قریب آتے ہی دبی آواز میں خود کو کوستے ہوئے بولا، یا اللہ، آئندہ بغیر تیاری کے کبھی فوٹو آپ نہیں کرنا، نیور نیور۔ جھرجھری لے کر وہ آگے بڑھا تو وہ مسکراہٹ دبائے پیچھے لپکی۔ ریلیکس باس، آپ نے اچھا سنبھال لیا، بچت ہو گئی۔ آبنگ، آپ کو چائے کے اتنے نام کیسے معلوم تھے؟ اشر ان کے ساتھ تیز تیز چلتا تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شیشوں پہ انگریڈینٹ لکھے تھے یار، میں نے پڑھ لیے تھے، مگر سر آپ کا اعتماد یہ بتا رہا تھا کہ آپ ان خوشبوؤں کو پہچانتے تھے۔ ان میں کون سی راکٹ سائنس تھی؟ ہر کوئی پہچانتا ہے خوشبوؤں کو۔ وہ بے پرواہی بھری خوفگی سے بولتا تیز تیز چل رہا تھا۔ راہداری میں آگے بھی لوگ تھے تو چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا لی، مگر آئندہ یہ خطرہ نہیں لینا۔ تالیہ خود ہی خود مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ اشر ابھی تک حیران تھا، البتہ فاتح نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے۔ تم اتنی خوش کیوں ہو؟
बंधारा की बेटी ने शाने उचकाए। वान फाते को चाय बनाते देखना एक ऐसा मंजर है जो रोज रोज देखने को नहीं मिला करता। इसे हंसी आ रही थी और बदिक्कत इसे काबू किए हुए थी। चेहरा खुशी से दमक रहा था। फाते ने कुछ सख्त सा बुड़बुड़ाकर इसे तमीज से चलने का कहा और आगे चलता गया, मगर तालिया के लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने चाय के स्टॉल का इंतखाब किया था, क्योंकि वो जानती थी वो चाय खाने में लगे मजमे को संभाल सकता था। शाम हुई तो BN के ऑफिस के शीशे की खिड़कियों के बाहर झांका। अंधेरा वाज़े दिखाई देने लगा। ऑफिस के सारे हॉल्स में सफ़ेद बत्तियां जल उठीं। अक्सर लोग छुट्टी करके घर जाने की तैयारी करने लगे। अलबत्ता कुछ जिम्मेदार अफराद अपने ऑफिस में काम करते दिखाई दे रहे थे। ऐसा ही ग्लास वॉल्स का एक बड़ा सा ऑफिस था, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट अदीब सौद अपनी पावर चेयर पर बैठा काम करता दिखाई दे रहा था। इसका ऑफिस उस कतार में था जहां सारे ऑफिस शीशे की दीवारों से बनाए गए थे। सामने राहदारी थी और इसके पार स्टाफर्स के केबिन बने थे। दरवाज़ा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई तो अदीब ने सर उठाया और फिर मुस्कुराया, ऐनक उतार कर रखी। आए तालिया, मैं आप ही का मुंतज़िर था। आपने ईमान के केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो मुस्कुरा दी और सामने आ खड़ी हुई। लंबी स्याह स्कर्ट पर सफ़ेद मिनी कोट पहने, वो सर पर सफ़ेद हैट तिरछा जमाए हुए थी। आपने पूछा था उसने आप ही के साथ ये क्यों किया, तो मेरे पास आपका जवाब मौजूद है। ओह ग्रेट। अदीब ने लैपटॉप परे धकेला, दोनों हाथों को थकावट से दबाते टेक लगाई। बताइए, उस लड़की ने मुझ पर ही इल्ज़ाम क्यों लगाया? हैट वाली लड़की चंद लम्हे मुस्कुराकर इसे देखती रही, फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाई और दोबारा इसे देखा। यहाँ और कोई नहीं है अदीब साहब, आप अपनी ये आस्करिंग अदाकारी तर्क क्यों नहीं कर देते? नीम रोशन ऑफिस में लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। फिर अदीब के माथे पर शिकने उभरी। एक्सक्यूज मी। अचंभे से सामने खड़ी लड़की को देखा। ओह प्लीज, उसने बेजारी से सर झटका। हम दोनों को मालूम है और पहले दिन से मालूम है कि ईमान सच कह रही थी। आप वाकई इसको नाजेबा ईमेल भेजा करते थे। अदीब चंद लम्हे इसको दिलचस्पी से देखता रहा, फिर मुस्कुराया। चैतालिया, आपको शायद खुद भी नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं, इसने बड़े इत्मीनान से कहा। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। हम दोनों को मालूम है, हम सब पहले दिन से ही अदाकारी कर रहे हैं। वो तंजिया मुस्कुरा कर बताने लगी। बल्कि सिर्फ मैं नहीं, वान फाते भी जानते हैं कि आप एक ऐसे प्रीडेक्टर हैं जो हर दूसरी लड़की को हरासा करते हैं। रही आपकी बीवी, तो वो भी आपके सारे अफेयर से वाकिफ़ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सच बोलते हैं। मगर वो ठहरी सियासी बीवी ताकत के खेल के लिए भरम रखने की आदी है। अगर किसी को नहीं मालूम तो पब्लिक को नहीं मालूम कि ईमान सच कह रही थी। बहुत खूबसूरत इल्ज़ाम लगा रही हैं आप मुझ पर, अदीब महफूज अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। वो टेक लगाए कुर्सी को दाएं बाएं झला भी रहा था, मगर एक झोल है। अच्छा जनाब, वो क्या? तालिया ने हैट उतारकर मेज़ पर रखा। वो बदस्तूर खड़ी थी। अगर मैंने वाकई ईमान को नाजीबा ईमेल भेजी थी तो उसने वो पब्लिश क्यों नहीं की? क्योंकि अगर बात ईमेल पर आती तो फॉरेनर्स तक चली जाती और उसको मालूम था फिर इसकी आपको भेजी हुई ईमेल भी सामने आएंगी और वो रुस्वा हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले दिन से कहती आई हूँ कि ईमान को किसी ने हरासा नहीं किया, उसने मुनीरुल कलाम को हरासा किया। मगर खुद ईमान को झुकी और चबा चबा कर बोली, किसी ने हिरास नहीं किया। वो इसलिए आपकी नाजेबा ईमेल नहीं दिखा सकी क्योंकि आपके और इसके दरमियान जो था वो दोनों की रजामंदी से था और उसे अफेयर कहते हैं। बहुत खूब, अदीब ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। वो सच बोल रही थी। फिर भी आप पूरा हफ्ता मीडिया के सामने मेरे किरदार की गवाही देती रहीं। आपने ईमान का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ अदीब साहब, और सियासत इसी गंद का तो नाम है। मैंने आपके किरदार की गवाही कहीं भी नहीं दी। मैंने तो सिर्फ एक कौन खेला है। मैं आपसे तवज्जो हटाने के लिए मुनीरुल कलाम को लामलाइट में ले आई और ईमान दफा पर उतर आई। लोग ईमान और अदीब को भूलकर
ایمان اور منیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ پارٹی لیڈر ہیں، آپ کو بچانا ساری پارٹی کی مجبوری تھی۔ آپ پہلے کہاں تھیں؟ اتنی دیر سے کیوں ملی آپ اس آفس کو؟ بس ذرا آپ کی کولیگ نے مسکرا کر بات کی تو آپ اتر آئے نا اپنے انداز پر۔ وہ ابھی تک استہزائیہ مسکرا رہی تھی۔ ادیب صاحب، میں نے ایمان کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ اس مضبوط کردار کی نہیں تھی جس کی حامل لڑکیاں یہاں جاب کرتی ہیں۔ آپ نے اس کو نازیبہ ای میل بھیجی اور وہ پھسلتی چلی گئی۔ ہراسمنٹ خاموشی سے برداشت کرنا بزدلی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا بہادری ہے، اور اس پر راضی ہو جانا بد چلنی ہے۔ ایمان نے تیسرا راستہ چنا، اسی لیے ہم نے وہی کیا جو اپنی پارٹی کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوبارہ یہ کام اس آفس میں کر سکیں گے۔ پیاری لڑکی، تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں، مگر اس نے معصومیت سے تھوڑی کھجائی، تم کسی بھی صورت میں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے خود اسٹیج پر چڑھ کر میرے حق میں اتنی تقریریں کی ہیں کہ ملائیشیا میں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں کسی کو ہراس کر سکتا ہوں۔ تم بھی اخلاقی طور پر میرے خلاف نہیں بول سکتی، اور رہی ہراسمنٹ، وہ میز کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو بھی ہراسمنٹ کبھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت کے اٹھ کر الزام لگا دینے سے دنیا مرد کو بد کردار نہیں مان لیتی۔ تالیہ نے مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں دائیں اور بائیں جنبش دی۔ درست کہا، ایک عورت کا الزام کچھ ثابت نہیں کرتا، لیکن وہ مسکراتی ہوئی واپس دروازے تک آئی، شیشے کی دیوار کو زور سے بجایا جیسے کسی کو اشارہ دیا ہو، اور پھر مڑ کر ادیب کو دیکھا۔ لیکن اگر عورت ایک نہ ہو تو؟ ادیب کے ابرو اچھمبے سے بھینچے۔ اس نے چونک کر تالیہ کے عقب میں دیکھا۔ شیشے کی دیوار کے باہر بنے کیبن سے ایک دم 6-7 لڑکیاں اٹھ کر آ کھڑی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ ایک زنجیر کی طرح راہداری میں کھڑی تھیں اور ادیب کو دیکھ رہی تھیں۔ اینک والی فریدہ بھی سنجیدہ چہرہ بنائے ان کے ساتھ تھی۔ ادیب بن سعد ایک دم سیدھا ہوا، چونک کے تالیہ کو دیکھا۔ ہراسمنٹ کو صرف ایک چیز ثابت کرتی ہے ادیب صاحب، اور وہ ہے عورتوں کا ایک سے زیادہ ہونا۔ ہیٹ والی لڑکی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ تصور کریں اگر ابھی اسی وقت یہ لڑکیاں ان کاغذات کو اپنے آفس میں ڈورز پر چسپا کر دے۔ تالیہ نے اپنی زنبیل سے زرد کارڈ کا ایک بنڈل نکالا اور بنڈل کو وہیں چھوڑے ایک کارڈ لیے باہر آئی۔ بے احتیاطی سے بنڈل پھسلا اور سارے کارڈ فرش پر بکھر گئے۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے کارڈ دیوار پر چسپا کیا، یوں کہ باہر کھڑی لڑکیاں نہیں دیکھ سکتی تھیں کارڈ پر کیا لکھا تھا، مگر ادیب کو صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی چپتی نظریں اس کارڈ پر جمی تھی جس پر بڑا بڑا می ٹو لکھا تھا۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں ہنوز ادیب کو دیکھ رہی تھیں۔ جب تالیہ نے دیکھ لیا کہ وہ کارڈ دیکھ چکا ہے تو اس نے کارڈ اتار لیا اور واپس آفس کے اندر آئی، دروازہ بند کر دیا۔ شیشے کے ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ تصور کریں اگر یہ لڑکیاں 7 لڑکیاں می ٹو کے ہیش ٹیگ سے ٹویٹ کریں اور دعویٰ کریں آپ نے ان کو بھی ہراس کیا ہے، تو ادیب کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک بھی لڑکی کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بہت چناؤ سے شکار کیا کرتا تھا۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ مگر اوہ نہیں، ہراسمنٹ کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اب کے تالیہ کو دیکھ کر چبا چبا کر بولا تو تالیہ نے ہاتھ کو جھلانے والے انداز میں اشارہ کیا جیسے شہزادی کہتی تھی، تخلیہ، اور لڑکیاں اس کا اشارہ دیکھ کر پلٹ گئیں۔ وان فاتح آپ کا اپنے آفس میں انتظار کر رہے ہیں، جائیے۔ راستہ چھوڑ دیا۔ ادیب اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ لڑکیوں کے کیبن کے پاس سے وہ بہت تیزی سے گزرا تھا، نظر تک نہ ملائی تھی۔ اس کے جاتے ہی تالیہ نے جلدی سے سارے پلے کارڈ اکٹھے کیے۔ لڑکیاں تب تک باہر آ چکی تھیں۔ کیا کہا ادیب صاحب نے؟ فریدہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ ہماری تنخواہ بڑھانے کے لیے HR میں بات کریں گے؟ ہاں ہاں، وہ سنبھل کر مسکرائی۔ وہ فاتح صاحب سے معاملہ ڈسکس کرنے گئے ہیں، مگر کہہ رہے تھے یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ کاغذ سمیٹ کر اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ لڑکیاں بہت خفا ہیں تو راضی ہو گئے۔ تم لوگ ان کو اسمائل نہ دینا، بس ناراض رہنا،
ان کے لیے یہ پریشر کافی ہوگا۔ اچھا، فریدہ مطمئن ہو گئی۔ باقی لڑکیاں بھی پرجوش تھیں۔ یہ پلے کارڈز کس چیز کے ہیں؟ ایک نے پوچھ لیا۔ یہ کچھ خاص نہیں، پرنٹر نے ایکسٹرا چھپوا دیے ہیں، میں ان کو دیوار پر لگا کر بس دکھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا کون کھل جائے وہ کاغذات سنبھالتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وان فاتح کے آفس میں بے چین سا بیٹھا ادیب آگے ہو کر کہہ رہا تھا، فاتح، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، میں اب خیال رکھوں گا۔ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور میں نے پہلے دن سے تمہاری عزت رکھنی چاہی، مگر میری چیف آف اسٹاف بھی تمہیں جان ہی گئی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا سختی سے کہہ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ اور برہم تھا۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری کمپین چھوڑ کر حاکمی کا کیمپ جوائن کر لو، وہاں تمہیں کوئی نہیں لے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اب ایسا نہیں ہوگا، بس کرو ادیب۔ اس نے سختی سے ہاتھ بلند کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ فاتح آگے ہوا اور غصے سے بولا، تمہیں شرمندگی تک نہیں ہے، ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں ہے؟ میں نے آج صبح اپنے ووٹرز کے درمیان بیٹھ کر وعدہ کیا ہے کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو پارٹی میں کوئی ہراس کرنے والا نہیں بچے گا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر ہم بعد میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تم چیئرمین بن کر قانون بنانا اور ہم بعد میں کیوں؟ وہ سختی سے بولا، ابھی کیوں نہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے، اور میں آج سے اس منقولے پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ ادیب کچھ کہنے لگا، درمیان میں مت بولو، میری بات سنو۔ جھڑک کر اسے خاموش کرایا۔ بریفنگ روم میں رپورٹرز تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم وہاں جاؤ گے اور کہو گے کہ تم اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو، تم ملک سے باہر جا رہے ہو، واٹ ایور، جو جھوٹ بھی تم گھڑنا چاہو گھڑ لو، مگر ادیب بن سعود، تم کچھ عرصے کے لیے مجھے اس آفس میں نظر نہیں آؤ گے۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ ادیب نے لب ایک دوسرے میں پیوست کر دیے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دوران تم اپنی فیملی پر توجہ دو اور بہتر شوہر بننے کی کوشش کرو۔ اب جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بے بسی بھرے غصے سے کہا، فائن، میں چلا جاؤں گا اس آفس سے، مگر تمہیں اتنا سیلف رائٹ آن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو الزام آج تم مجھ پر لگا رہے ہو، یہ تم پر واپس پلٹ سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، اس نے اچنبھے سے ابرو اچکائے۔ ادیب نے کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کی شکنیں برابر کی، ٹائی کی نوٹ کسی اور پھر گردن اکڑا کر تلخی سے بولا، تمہاری اور تمہاری پریٹی چیف آف اسٹاف کے درمیان جو چل رہا ہے وہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا۔ اگر فاتح کو افسوس ہوا بھی تھا تو بظاہر اطمینان سے کہا، فاتح، میں دور سے دیکھ کر عورت اور مرد کے درمیان چلتی ٹینشن بھانپ لیتا ہوں، مگر خیر، میں ہراسر پریڈ پر چلا جاتا ہوں اس آفس سے، مگر تم لوگ اپنی پارٹی جاری رکھو۔ فائن۔ زور سے میز کے کنارے پر ہاتھ مارا اور مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ چوکٹ پہ کھڑے اشر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر اندر آیا۔ یہ اتنے غصے میں کیوں تھا؟ اسے وہ بتایا جو صبح ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اس نے آخر میں وہی تلخی دکھائی جو ہر جاب سے نکالے جانے والا دکھاتا ہے۔ اوہ اچھا، بڑا ہی خبیث آدمی ہے۔ اشر ہنستے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میں حیران ہوں آفس والوں کو اس کے کرتوت کیوں نہیں پتا تھے ابھی تک۔ فاتح بس مسکرا دیا اور سامنے پڑی فائل کھول لی۔ چند لمحے وہ دونوں یوں ہی بیٹھے رہے۔ آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر فاتح نے نظریں اٹھا کر اشر کو دیکھا جو سوچ میں ڈوبا کھڑکی کے بلائنڈرز کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم واپس آ گئے ہو ایش۔ اشر چونکا، پھر مسکرایا۔ یہی چیزوں کی درست ترتیب تھی۔ میں بھی خوش ہوں کہ میں نے چیتالیہ کی بات مان لی۔ فاتح نے مسکرا کر اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا اور پھر فائل کے صفحے پلٹنے لگا۔ اشر کچھ دیر بیٹھا الفاظ تولتا رہا، پھر لہجے کو سرسری سا بنا لیا۔ چیتالیہ واقعی شادی شدہ ہیں کیا؟ فاتح نے اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہتی تو وہ یہی ہے۔ اشر نے نظریں جھکا دیں۔ وہ جیسے سوچ میں تھا۔ فاتح غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایش، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اشر چونکا، سنبھل کر مسکرایا۔
یوں ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ ہم ایک ٹیم ہیں تو، اور تم اس کے لیے فیلنگز رکھنے لگے ہو۔ اس کی گہری آنکھیں اشر پر جمی تھیں۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا، پھر بے بسی سے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم۔ فاتح نے اینک اتاری، فائل بند کر کے اس پر رکھی۔ اسرا کو ہمیشہ سے لگتا تھا تم دونوں کے درمیان کچھ ہے یا ہونے والا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سی دفتری سیاست آ گئی ہے آبنگ۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتا رہا۔ کیا کہتا کہ جس دن وہ پہلی دفعہ سرخ لباس میں اسرا کی گیلری میں داخل ہوئی تھی اور اس نے اسے اوپر سے آتے دیکھا تھا، اس دن سے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا تھا۔ تمہاری بہن اس سے بہت خوش ہوتی اگر تاشا شادی شدہ نہ ہوتی، مگر فاتح نے وقفہ دیا تو اشر کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ آگے ہوا، مگر کیا؟ تاشا نے مجھے اس روز کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا سوچ رہی ہے۔ اشر محمود کا سانس رک گیا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبر اسے ایسے بے چین کر دے گی۔ واقعی وہ بے یقین تھا۔ دیکھو، جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتی تم اس سے کوئی امید نہیں لگا سکتے، لیکن تب تک تم اپنے اور اس کے درمیان سے جھوٹ اور سیاست کو نکال تو سکتے ہو۔ اشر کے کاندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ مایوس نظر آنے لگا۔ اب شاید دیر ہو گئی ہے۔ سچ بولنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی، صرف سچائی ہی دو لوگوں کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ تم اگر اس کے لیے مخلص ہو تو پہلے اپنے اور اس کے درمیان سچائی لاؤ تاکہ تم اسے کھو نہ دو۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اشر نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے؟ وان فاتح سادگی سے مسکرایا۔ کیونکہ تالیہ مراد جیسی لڑکی سے آپ زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں۔ وہ ایک فکرہ اشر محمود کے سارے فیصلے آسان کرتا گیا۔ وہ ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ اسے تالیہ سے بات کرنی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار راہداری میں بھاگا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تالیہ۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ اس کے پیچھے آیا۔ وہ چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھا تو سادگی سے مسکرائی۔ جی ایش، میرے آفس میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ عجلت میں کہتا اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ حیران سی اندر آئی تو اشر نے دروازہ بند کیا اور پھر میز تک چلتا آیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کے لیے بہت اسٹنٹ، بہت گیمز کر لیے اشر، اب چھٹی کا وقت ہے۔ اس نے یاد دلایا تو وہ جو اسے تعصب سے دیکھے جا رہا تھا، تھوڑی کو دو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا، مجھے ایک بری بات معلوم ہوئی ہے۔ مثلاً کیا؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولی، آپ نے عثمان کو جاب سے نکالا تھا اور اس نے بدلے کے طور پر کچھ غلط کر دیا ہے۔ تالیہ نے سکون سے ابرو اٹھائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ صوفیہ رحمان کے پاس چلا گیا اور آپ کو مشکوک قرار دے دیا۔ میری اطلاع کے مطابق صوفیہ رحمان آپ کی تفتیشی فائل کھلوا رہی ہیں۔ وہ لوگ آپ کی کوئی کمزوری، کوئی چھپی چیز کھوجنا چاہتے ہیں۔ تالیہ چند لمحے اس کو بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی۔ اشر کو لگا وہ اب بھی پرسکون ہے، جیسے وہ ہمیشہ ہوتی تھی۔ مگر عثمان نے کیا کیا ہے؟ اس کا بیگ نیچے گرا۔ اس کی بے یقینی سے پھیلتی آنکھیں دکھائی دیں تو اشر محمود کا تنفس تنگ ہوا۔ عثمان نے بدلے کے طور پر؟ تالیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ عثمان تو آپ کا آدمی تھا، آپ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ آپ نے بھیجا ہے اسے صوفیہ کے پاس۔ تالیہ مراد غائب ہو چکی تھی۔ وہ غراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کے اوپر مکمل طور پر چھا چکی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک ہاتھ سے اشر کی گردن دبوچ لی، پھر اسے دھکیلتی ہوئی پیچھے لے گئی اور جھٹکے سے دیوار سے لگایا۔ اگلے ہی پل اس نے ایک تیز دھار چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ مجھے لگا میں نئے دوست بنا رہی ہوں، مگر تم مجھ سے ہی انسیکیور ہو گئے۔ تم نے میرے پیچھے حکومتی تفتیشی ٹیم لگا دی، یو ایڈیٹ۔ وہ اس کو گلے سے دبوچے، چاقو کی نوک اس کی گردن میں پیوست کیے غرا رہی تھی۔ سرخ آنکھیں، جارحانہ انداز اور یہ حلق سے نکلتی غراہٹ نما آواز۔ اشر محمود دیوار سے لگا بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ خدا کی قسم اشر، اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری اور تمہاری بہن کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گی۔ اس کی گردن کو جھٹکا دے کر چھوڑا۔ تم لوگ ابھی جانتے نہیں ہو کہ میں کتنی بڑی بلا ہوں۔ لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ غراتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ تم بالکل نہیں جانتے مجھے۔
وہ ششندر سا کھڑا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی اور پھر ایک ہاتھ مار کر میز کی ساری چیزیں گرا دیں۔ کانچ کی کوئی نازک چیز ٹوٹ بھی گئی، مگر مجال ہے جو اشر محمود ذرا سا بھی ہلا ہو۔ تالیہ نے بیگ اٹھایا، ایک حقارت آمیز غسیلی نظر اس پر ڈالی اور پیر سے نیچے لڑکتی چیزوں کو ٹھوکریں مارتی باہر نکل گئی۔ اشر نے 2 انگلیوں سے گردن کو چھوا، جہاں خنجر کی نوک رکھی تھی وہاں ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا اور خون کی سرخ بوند نیچے لڑک رہی تھی۔ اشر نے رنگین پور سامنے اٹھا کر دیکھے اور ابھی تک وہ ششندر تھا۔ یہ خنجر کہاں سے آیا؟ یہ تالیہ نے گردن دبوچنا کہاں سے سیکھا؟ وہ لاجواب ہو چکا تھا، اور باہر راہداری میں چلتی تالیہ مراد کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کا سارا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل سانس روک کے آفس کیبن کے درمیان سے گزر رہی تھی، سراسمیگی اور چوکنی نظروں سے اطراف میں بھی دیکھ رہی تھی۔ بازو سینے پر یوں لپیٹ رکھے تھے جیسے وہ جنگل میں کانٹوں سے بچ کر چل رہی ہو، پیچھے شکاری کتے ہوں اور اسے اپنی خوشبو کو دبانے کے لیے کالی مرچ کے پتے بھی نہیں مل رہے ہوں۔ فائل ہاتھ میں لیے سامنے سے گزرتے دانیال نے مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا۔ اگر یہ جان لے کہ تالیہ KL کے سب سے ماہر اسکامر ہے تو۔ وہ آگے بڑھتی گئی۔ فریدہ نے اپنے کیبن سے گردن اونچی کر کے اسے الوداع کہا۔ وہ اسے جواب تک نہیں دے پائی۔ اگر فریدہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورتوں کے زیورات چرا کر اس مقام تک پہنچی ہے تو۔ لفٹ میں ادب سے سر جھکائے وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ تالیہ نے اتنے سال لوگوں کے لاکرز اور پرس خالی کیے ہیں تو کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ لفٹ میں کھڑی ہوئی اور بٹن دبایا۔ سامنے آفس کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دروازے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تو منظر تنگ ہوتا گیا۔ یہ وہ آفس تھا جس کے وہ بڑے سے بڑے فون پر جا کر لڑی تھی، اپنا چہرہ منظر عام پر لے آئی تھی۔ ان لوگوں کی نظروں میں عزت اس نے بہت مشکل سے بنائی تھی، مگر کیا سارے گناہ اور جرائم اس کا تعاقب کر رہے تھے؟ کیا وہ معاف نہیں ہوئے تھے؟ دروازے ایک دوسرے میں مل گئے اور اس کا سینہ گھٹتا گیا۔ وہ بازو اپنے گرد لپیٹے سراسمیکی کی حالت میں کونے میں کھڑی رہی۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس کا پریشان دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر وان فاتح کو علم ہوا کہ تالیہ ہی حالم ہے اور حالم ایک چور، تو وہ اسے کن نظروں سے دیکھے گا؟ یا اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ چند میل دور پروسیکیوشن آفس کے اس وسیع کمرے میں بیٹھا ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ایک سانولی رنگت اور لمبے بالوں والا اورنگ اصلی نوجوان اندر داخل ہوا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ انویسٹیگیٹر تھا اور اکثر انویسٹیگیٹرز کی طرح بے پرواہ سے حلیے میں تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ کے اوپر چمکتے کپڑے کی سیاہ جیکٹ اس نے اس موسم میں بھی پہن رکھی تھی۔ بال لمبے اور ہاتھوں پر ٹیٹو بنے دکھائی دیتے تھے۔ پروسیکیوٹر احمد نظام کو فائل پر جھکے دیکھ کر انویسٹیگیٹر کھنکارا۔ یہ تالیہ مراد والا کیس ہے نا؟ آپ صبح کہہ رہے تھے کہ اس پر کچھ نہیں ملا تو ہمیں اس فائل کو بند کرنا پڑے گا۔ وہ صبح کی بات تھی، شام کو حالات بدل گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے اینک کے اوپر سے مسکرا کر اسے دیکھا اور موبائل اسکرین روشن کر کے اسے دکھائی۔ یہ تالیہ مراد کی پریس بریفنگ ہے جس کے نیچے فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کمنٹس چونکا گیا ہے۔ انویسٹیگیٹر نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور غور سے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا، یہ لڑکی ہمارے قریبی سوپ پارلر والی ویٹریس جیسی لگتی ہے۔ اس کا نام بھی تالیہ تھا۔ یہ اس کی بہن تو نہیں؟ سوشل میڈیا پر ہر شخص کو رائے دہی کی آزادی تھی اور کسی عام شہری نے یوں ہی اپنی رائے دی تھی۔ البتہ انویسٹیگیٹر نے چونک کر چیف پروسیکیوٹر کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فائل کو بند نہیں کر رہے، ہمیں بالآخر ایک لیڈ مل گئی ہے۔ انہوں نے ٹیک لگا کر بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر کے پیچھے رکھا اور فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس کمنٹ کرنے والے کو ڈھونڈو اور تفتیش کے لیے آفس بلاؤ۔ میں خود اس سے سوال جواب کروں گا اور پھر ہم اس سوپ پارلر بھی جائیں گے۔ اس آفیسر نے درست کہا تھا، شاید یہ لڑکی واقعی وہ نہیں ہے جو یہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔
زبردست سر، انویسٹیگیشن جوش سے بولا۔ ایسے فراڈ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ کیس یقیناً کیس آف دا ایئر بننے والا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک معمولی لیڈ سے شروع ہونے والا کیس دراصل کیس آف سینچری بننے جا رہا تھا۔ سیمینار ہال کی کرسیاں مہمانوں سے بھری تھیں۔ اونچی چھت پہ لگی ساری بتیاں روشن تھی۔ جہاں کیمرہ مین کے کیمرے اسٹیج کی عکس بندی میں مصروف تھے، وہیں مہمان خاموشی اور ادب سے ڈائس پر کھڑی اسرا کو سن رہے تھے، اور جو ورک پلیس پہ خواتین کو پیش آنے والی ہراسمنٹ کے موضوع پر لیکچر دینے آئی تھی۔ اسرا سر کو سفید اسٹول سے ڈھانپے ہوئے تھی، کانوں کے موتی نظر آ رہے تھے، ہلکے میک اپ اور نیوی بلو اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس وہ ڈائس کے پیچھے کھڑی مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ دونوں ہاتھ ڈائس کے کنارے پر رکھے وہ اعتماد سے حال کو دیکھتی مائک میں کہہ رہی تھی، مجھے جب اس سیمینار کے لیے بلایا تو میں ہچکچا رہی تھی کہ کیا بولوں گی۔ اتنا عرصہ منظر سے غائب رہنے کے بعد واپس سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سادگی سے مسکرا کر بتا رہی تھی، اسٹریٹ پولز کی دودھیا روشنی تاریک سڑک کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ بارش کی بوندیں بس کے شیشوں پر لکیریں چھوڑنے لگیں۔ بس کے اندر تالیہ اداسی سے کھڑکی سے سر ٹکائے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف اسرا سیمینار سے خطاب کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، صرف اپنی بیٹی آریانہ کی وجہ سے۔ مائک میں بولتی اسرا کی آواز نم ہوئی اور مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آریانہ واقعی اس روز اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میرا دل چاہا میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن اگر میں نے بھی ہار مان لی تو ملائیشیا کی ان بیٹیوں کی آواز کون بنے گا جو روز کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔ ذوالکفلی اپنے دیوان خانے میں فرش پر بیٹھا 2 بوتلوں کو ایک ساتھ ایک شیشے کے پیالے میں انڈیل رہا تھا، جب کسی احساس کے تحت گردن موڑی شیلف پر رکھی سفید مائع سے بھری شیشی چمک رہی تھی۔ اس میں بھرا مائع ذرا ذرا سا کم ہونے لگا تھا۔ ذوالکفلی مسکرایا۔ فاتح نے ایک سوال کا جواب پا لیا تھا، یقیناً میں اسرا محمود، بارسن نیشنل کے ہونے والے چیئرمین کی بیوی، یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے خود آفیسز میں خواتین کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف جسم کے طور پر دکھایا جاتا ہے، دماغ کے طور پر نہیں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے جب مردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جاب کرنے والی لڑکیاں آفس افیئر چلانے یا مردوں کو خوش کرنے نہیں آتی۔ دوسری طرف آفس چیئر پر بیٹھے فاتح نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی تو اپنے ہاتھ کی پشت پر بنے نشان کو دیکھ کر ٹھہرا۔ زخم اب مندمل ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ زخم کیسے آیا تھا۔ اس نے سوچا ہی تھا کہ لمحے بھر کے لیے آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر چھانے لگا۔ اسے لگا وہ ایک سلاخ دار کال کوٹری میں بیٹھا ہے، اس کے جسم میں درد ہے اور ساتھ بیٹھی جھکے سر والی لڑکی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی ہے۔ یکا یک وہ لڑکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے تو وہ چونکتا ہے۔ وہ سنہری پونی اور سیاہ لباس والی تالیہ ہے۔ لڑکیاں حجاب پہنے یا نہ پہنے، اگر وہ کسی مرد میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تو اس لیے کہ وہ جاب کی جگہ پر جاب کرنے آئی ہیں۔ لڑکیوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام کی جگہ پر وہ ایک حد میں رہ کر اپنے کولیگ سے اچھا ریلیشن شپ رکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں، اچھے مشورے دے سکتی ہیں، مشکل میں کام آ سکتی ہیں۔ مگر جیسے ہی کوئی مرد کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے غیر اخلاقی یا معنی خیز گفتگو کرے، وہاں آپ کو فوراً رد عمل دینا ہوگا، تقریر کرتی اسرا اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف فاتح چونکا۔ لمحے بھر کے لیے ذہن میں دکھائی دینے والا منظر بلبلے کی طرح پھٹ کر غائب ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اطراف میں دیکھا اور اپنے آفس میں وہ بیٹھا تھا، سب ٹھیک تھا، مگر یہ منظر، یہ کیسا منظر اسے یاد آیا تھا، جیسے وہ کسی قید خانے میں ہو اور زمین پر بیٹھی تالیہ اس کے مرہم لگا رہی ہو۔ شاید میری طبیعت خراب ہے جو مجھے الٹی سیدھی چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اسرا کہہ رہی تھی کہ باس کو اپنے کام سے خوش کریں، اچھی شکل یا مسکراہٹیں یا فریکنس سے نہیں۔ آپ کو اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے، مگر کچھ مرد ان ساری احتیاط پسندیوں کے بعد بھی باعزت لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں۔ اسرا بول رہی تھی اور سب خاموشی اور توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ کیمرہ مین مسلسل اس کی عکس بندی کر رہے تھے۔ اشر باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا گردن پر دوا لگا رہا تھا۔ اس کا سارا وجود ابھی تک ششندر تھا۔ وہ 6 فٹ کا مرد تھا اور چاہتا تو تالیہ پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی رد عمل نہیں ظاہر ہو سکا۔ کاش میں نے اس کی بات مان کے تالیہ کی فائل کھلوانے عثمان کو نہ بھیجا ہوتا۔ اس کے پچھتاوے لامحدود تھے۔ اس کے 2 ہی حل ہیں۔ بطور معاشرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک فاصلہ محفوظ رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئرز، سیاسی ورکرز سب محفوظ ماحول میں کام کریں، بے شک کریں، مگر ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، جب بھی کوئی آپ کے ساتھ جسمانی یا زبانی طور پر غیر آرام دہ کرنے والا فعل کرے، آپ نے فوراً رد عمل دینا ہے۔ ہمیں ہراسمنٹ کے خلاف لڑنے کے لیے شیم کو اس طرح ایکویشن سے نکالنا ہوگا۔ اگر سڑک پر کسی نے چھوا ہے تو مڑ کر اس پر اسی وقت حملہ کرو، اپنے پرس سے مارو یا ہاتھ سے، مگر اس کو برابر کا جواب دو۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور انگلی اٹھا کر وہ جارحانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ایڈم اور داتن ہارلم کے بنگلے کے لاؤنج میں بیٹھے مختلف کاغذات بکھیرے ہوئے تھے۔ سامنے کری پف میں پلیٹ میں رکھے تھے، جن کو مسلسل کھاتے وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اگر بس میں کوئی تنگ کرے تو لوگوں کو اکٹھا کرو، اگر آفس میں کوئی ہراس کرے تو نوکری یا شرم کی پرواہ کیے بغیر آسمان سر پر اٹھا لو۔ آپ کو اگر ہراسمنٹ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فوراً اسی وقت آواز اٹھانا ہے۔ بس میں بیٹھی تالیہ وقفے سے اپنے مختلف کانٹیکٹس کو فون کر رہی تھی۔ فلاں بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، فلاں شناخت کو تباہ کرنا ہے، فلاں ادارے سے اپنی فائل ہٹانی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک ثبوت مٹانے میں لگی تھی۔ اسرا کہہ رہی تھی، آج لڑکیاں کئی سال بعد آ کر بتا رہی ہیں کہ فلاں شخص نے ان کو ہراس کیا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیوں خاموش رہی۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم عورت کی کتنی مجبوریاں اور خوف اسے خاموش رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اب خاموشی توڑنی ہوگی۔ میں ایک ماں ہوں، اس بیٹی کی ماں جو مظلوم تھی، دوسروں کے سیاسی انات کا شکار ہو گئی۔ ایک مظلوم بیٹی کی ماں آپ سے کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، ٹائم از اپ۔ تالیہ سوپ پارلر میں چلی آئی تھی اور پچھلے کمرے میں کھڑی بوڑھے شیف کو منت اور مجبوری سے ایک داستان سنا رہی تھی۔ شیف اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کا تمام ورک ریکارڈ، CCTV فوٹیجز وہ مٹا دے گا اور پارلر کا کوئی ملازم کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ تالیہ نے نئی زندگی شروع کی تھی اور وہ سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اب ہمیں اپنے نئے قوانین بنانے ہوں گے جو آواز اٹھانے والے اور می ٹو کہنے والی لڑکیوں کا ساتھ دیں۔ 2 انگلیوں کی وکٹی بنا کر اسرا نے اوپر دکھائی۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا شوہر وان فاتح بن رامزل حکومت میں آ کر ورک پلیس پر ہراسمنٹ کے خلاف ٹھوس قوانین بنائے گا، کیونکہ وہ ایک ظلم کی گئی بچی کا باپ ہے اور ساری مظلوم بیٹیوں کا درد سمجھتا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ لیے ان کو یقین دلا رہی تھی۔ اسٹیج پر روشنیاں بکھری تھیں اور ان میں کھڑی اسرا بہت باوقار اور پرعزم لگ رہی تھی۔ وہ ٹھہری تو ہال میں بیٹھے مہمان اپنی نشستوں سے اٹھ گئے اور بے ساختہ تالیاں بجانے لگے۔ تالیہ مراد ہارلم کے بنگلے کے سامنے کھڑی رات کے اس پہر گردن اونچی کر کے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ تاش کے پتوں سے بنا یہ بنگلہ کیا اس کے سر پر آنے والا تھا؟ وہ اندر تک ہل کر رہ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں سامنے کاغذات اور لیپ ٹاپس پھیلائے داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ اس وقت تک تالیہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ بس سنجیدہ چہرہ بنائے اندر آئی اور بیگ میز پر رکھا۔ چہ تالیہ، آپ یقین نہیں کریں گی کہ ہم نے تصحیح کی، میں نے کیسی عظیم دریافت کی۔ سامنے بیٹھا ایڈم اسے دیکھتے ہی جوش سے چہک کر بولا۔
وہ پہلے ہی اتنے مسئلوں میں گھری تھی۔ اس وقت ایڈم کے ہم سے نہیں، میں نے کہنے پر داتن کے خف کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے قدرے جھڑک کر ان دونوں کو اپنے جھگڑے کم کرنے کا کہنے ہی لگی تھی کہ داتن بول اٹھی، واقعی یہ صرف ایڈم کی اپنی ذہانت کا کمال ہے، ورنہ میں اکیلی تو یہ نہیں کر سکتی۔ خیر، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ نہ ہوتی تو میں بہت جلد ہمت ہار دیتا، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ لڑکے، تم اتنی جلدی ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ہماری تالیہ سے کچھ سیکھو، ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے، سیلیبریٹی جرنلسٹ بننا ہے۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ میں بہت آگے جا سکتا ہوں، بس میرا وزن بھی آگے نہ چلا جائے۔ ایڈم نے کہتے ہوئے پلیٹ سے کری پف اٹھایا اور دانتوں سے کترا تو داتن ہنس دی۔ کھاؤ کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنائے ہیں۔ داتن پدوکا جب کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کے لیے دنیا کے بہترین کھانے بناتی ہے۔ ویسے میں بھی یہاں موجود ہوں۔ وہ جو سامنے کھڑی ابرو استجابیہ اٹھائے ان دونوں کو خوش کپیاں کرتے دیکھ رہی تھی، شوق سی آواز میں بولی تو ایڈم نے سادگی سے مسکرا کے دیکھا۔ آف کورس چیتالیہ، آئیں بیٹھیں، آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ دیکھ تو رہی ہوں۔ اس نے ناخوشی سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ بہت سے لوگوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں، لگتا ہے کوئی جل رہا ہے ایڈم۔ داتن نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو شہزادی نے کندھے اچکائے۔ ابھی اتنا برا وقت مجھ پر نہیں آیا جو تم دونوں سے جلوں گی۔ پلیز اپنی شیرلاک ہومز والی سرگرمیاں جاری رکھو۔ وہ سر جھٹکتی کچن کی طرف بڑھی تو ایڈم نے برا مانے بغیر پکارا، اتنی اچھی پہیلی دکھانے لگا تھا آپ کو؟ میرے پاس میری اپنی پہیلیاں ہیں سلجھانے کو، تم اپنا کام کرو۔ وہ چپ چاپ کچن کی میز پر بیٹھ گئی اور اسی پرچی کو کھول کر گھورنے لگی، جبکہ ذہن اشر، سوپ پارلر اور ان تمام وارداتوں میں الجھا تھا جو اس نے کبھی کی تھیں۔ داتن چپ چاپ اٹھی اور چولہے پہ اس کی پسند کا فرائی کرنے کا اہتمام کرنے لگی۔ ایڈم کچن کی گول میز پر اس کے مقابلہ بیٹھا اور نرمی سے پوچھا، لگتا ہے پھر باس سے بے عزتی ہوئی ہے؟ خیر ہے چیتالیہ، ایسا ہوتا ہے۔ آپ کتابیں، ابھی یہ دو لفظ بولے ہی تھے کہ تالیہ نے جھپٹ کر اسٹینڈ سے چھری اٹھائی اور اس کی طرف بلند کی۔ یہ فقرہ بول کر تو دکھاؤ تم آج۔ چیر دینے والی نظروں سے گھورا تو ایڈم فوراً سے دائیں ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ گیا۔ واؤ، بڑے دن بعد شہزادی تاشا نظر آئیں۔ چیتالیہ نے ایک دم چھری گرا دی اور بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے چھری پکڑی تھی، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ یہ میں نہیں ہوں چیتالیہ، آپ کیوں خود سے جنگ کر رہی ہیں؟ اب کہ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے ملاقہ میں چند ماہ کے لیے شہزادی کا صرف کردار ادا کیا تھا، میں وہ شہزادی نہیں ہوں جو حکومت کرتی تھی۔ میں ایک فین گرل ہوں جو دوان فاتح کی رفتار سے ملتے ملتے ہانپنے لگ جاتی ہے۔ آپ واقعی ایک ہسمکھ اور زندہ دل فین گرل ہی ہیں اور ایک سابقہ اسکامر چیتالیہ، مگر آپ وہ مغرور شہزادی بھی ہیں جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آپ یہ دونوں ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک ظالم ملکہ بننے کا خواہش مند وجود ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو اسی طرح تسلیم کر لیا ہے۔ یہ مجھے داتن نے سمجھایا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو ویسا ہی قبول کر کے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنانا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ چولہے پر کام کرتے داتن نے محض مسکرا کر اسے دیکھا اور کام جاری رکھا۔ وہ ان دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ اف ایڈم، تم نہیں سمجھو گے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ہر چیز غلط ہو رہی ہے۔ اوپر سے فاتح نے اس رات ذوالکفلی کو میرے لیے یہ چٹ تھما دی اور میں اس پہلی کو حل نہیں کر پا رہی۔ پھر شیشے کے گلاس تلے رکھی چٹ نکال کر اسے دکھائی۔ کیا تم اس کو حل کر سکتے ہو؟ ایڈم نے ایک نظر ان ہنسوں کو دیکھا اور دوسری سادی نظر تالیہ پر ڈالی۔ بالکل نہیں، اسے اسی کو حل کرنا چاہیے جس کو وان فاتح نے یہ دی ہے۔ وہ جو پر امید تھی منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں عالم ہوں اور اس کو مختلف فارمولوں، سائفرز اور ایلوگریتھمز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، مگر یہ کوئی ایسا کوڈ ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ نہ یہ نمبر کسی کا فون نمبر ہے، نہ بینک اکاؤنٹ، نہ شناختی کارڈ نمبر۔ اف، وہ ضد ہو چکی تھی۔ یہی تو آپ کی غلطی ہے، آپ اسے عالم یعنی تالیہ بن کر حل کر رہی ہیں۔
حالم تو ماہر ہے، بے پناہ ذہانت کا مالک، بڑے بڑے کوڈز بریک کرنے والا۔ یہ چٹ وان فاتح نے حالم کو نہیں دی تھی۔ تالیہ نے اچنبھے سے ابرو اکٹھے کیے۔ تم اتنی لمبی تقریر کرنے کے بجائے صاف بات کیوں نہیں کرتے ایڈم؟ ایڈم کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ وان فاتح آپ کو زبانی جنگل میں آپ کی کہانی ضرور سن چکے تھے، مگر وہ کبھی KL والی تالیہ مراد کو، جو کوڈز توڑنے میں ماہر تھی، جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ حالم سے کبھی KL میں نہیں ملے تھے۔